النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم آقل ابویہ قط. اس کا حاصل ترجمہ یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو دین اسلام کی فرما برداری کرتے ہی دیکھا. لم آقل ابویہ قط، مجھے معلوم نہیں ہے اپنے والدین کے بارے میں کبھی بھی مگر وہ دین اسلام کی فرما برداری کرتے رہے. یہ مطلب یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو دین اسلام کی فرما برداری کرتے دیکھا. یا دینان دین ولم یمر علینا، ہم پر کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لاتے دن طرف نہار بکرۃ و عشیہ، ہم دن کے دو حصوں میں صبح بھی اور شام بھی. إلا يأتينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلم يبتلي المسلمون. أخرج أبو بكر کا پورا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا. عامر ابن فہیرہ مولا ابی بکر ہیں. بکریوں کو دودھ اور فیریہما علیہما، اور شام کے وقت یعنی ساعت من العشاء، یعنی عشاء کی ایک گھڑی گزر جاتی تو فیبیتان فی رسل. رسل کا معنی کیا لکھا ہے؟ ورزیت فی رسل یعنی تازہ دودھ ہے. فیبیتان فی رسل وہو لبن من حتیہا، یہ من حتیما یعنی بکریوں کا دودھ. بکریوں کو دودھ پہنچا دیتے. وہ رضیفہما وہو لبن من حتیہما ورضیفہما حتی ینعق بہا. ورضیفہما کا معنی کیا ہے؟ ورضیفہما منہا کا معنی دودھ لکھا ہے. منہا شاۃ تحلب انام بالغداۃ و انام بالعشیٰ، دودھ دہایا جاتا ہے. وہ بکری جس کا دودھ دہایا جاتا ہے تو اس میں شاۃ یعنی تحلب انام بالغداۃ و انام بالعشیٰ، جو ایک برتن میں صبح دودھ دیتی، صبح اس کو دودھ دہایا جاتا ہے اور دوسرے کا شام کو دودھ دہایا جاتا ہے. یہ رضیف کا معنی ہے کہ گرم پتھر. اوپر حاشیے میں دیکھ رہے ہیں اللبن المرضوف الذی وضع، اس وقت وہاں پر اور کچھ چولہا والا تو نہیں، وہاں پر دودھ کو گرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں گرم پتھر اس میں ڈال دیتے. گرم پتھر دودھ میں، صاف گرم پتھر دودھ اس میں ڈال دیتے تو اس سے وہ گرم ہو جاتا نا. مجھے ایک دفعہ ایک بھٹے پر گیا، بھٹے پر تو وہاں پر پھر ان کا پانی کا گرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک پکی ہوئی اینٹ اس پانی میں ڈال دیتے، اس سے پانی گرم ہو جاتا. میں کہا بھائی تو یہ مطلب سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اس بار یہ جگہ حاضری بھٹے پر تو وہاں بالکل لال پکی ہوئی آگ میں پکی ہوئی بھٹے میں پکی ہوئی اینٹ وہ اس پانی میں ڈالی اور پانی کو گرم ہو گیا. سارا صاف اینٹ نہ، صاف قسم کی اینٹ پانی اس سے گرم ہو جاتا.
یہاں بھی ایسے ہی وہ صاف پتھر گرم پتھر وہ دودھ میں ڈالتے ہیں اس سے دودھ میں گرمائش آ جاتی ہے. فركبت فرسي وعصيت الأزلام. پتھر المحمات بالشمس اب النار، چاہے وہ سورج کی روشنی کے ذریعے گرم کیا گیا ہو یہ آگ کے ذریعے ہے. آگے چلیں. تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت أبو بكر يكثر الالتفات ساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزاني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنها فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكس زبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سمع المسلمون بالمدینة بمخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ تھا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مکہ مکرمہ سے نکلنے کی ہجرت فرمانے کی اطلاع پہنچ چکی تھی. فکان یغدون کل غداۃ، ہر روز وہ صبح کے وقت نکلتے ہیں حرہ کی طرف. حرہ کہتے ہیں سیاہ رنگ کی پتھریلی زمین، اور پھر وہاں جو یعنی مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے راستے پر یہ حرہ کی زمین پتھریلی زمین وہاں پر ہی نکلتے ہیں اور پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے حتیٰ یردہم حر الظہیر، یعنی دوپہر تک انتظار کرتے تھے. جب سورج کی روشنی بڑھ جاتی پھر واپس آ جاتے ہیں. تب بعد ما طالوا انتظارہم فن پھر لوٹتے پھر ایک دن لوٹے ایک لمبے انتظار کے بعد. بعد ما طالوا انتظارہم فلما جب اپنے گھروں کی طرف لوٹے اوفا رجل من یہود اوفا کا من اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. ہاں اے اشرف و طلع کہ ایک یہودی ایک علا اتم من آتام اتم کا معنی کیا ہے؟ ایک قلعے ہے، قلعے پر مدینہ منورہ یعنی مدینہ منورہ قلعوں میں سے ایک قلعے پر یہ اونچے مکان پر پہنچ رہا اور فبصر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی طرح ینظر الیہ تاکہ حضور کی ذات اس کو دیکھے. فبصر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ مبیضین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحاب سفید کپڑے پہن رکھے تھے تو وہ نورانی شکلوں میں نظر آ رہے ہیں. یزور بہ السلام، یزور بہ السلام کیا معنی؟ یزور السلام عن النظر بسبب عروضہم وقیل ظہر حقکم فی العین. یزور بہم السلام یعنی سلام دور سے دیکھتے ہیں، دور سے آپ
سراب کہتے ہیں دور سے پانی نظر آتا ہے. ہاں کہ سراب ان سے زائل ہوئی تب فلم یم یہودی سے رہا نہیں گیا. اگر فلم یم لکھ لی یہودی یہاں تک کہ اس نے بلند آواز سے کہا یا معاشرم ھذا جدکم الذی تنتظرون فسال مسلمون الی الصلاۃ فتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزہ الحر یا کرام فعدل بهم ذات الیمین حتی نزل بهم فی بنی عمر بن عوف وذلك یوم الاثنین. آگئی ہم دیکھ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر ہے آپ کی عمر شریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عمر سے بڑھ کر تھی. یعنی آپ کی عمر شریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سے زیادہ تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ذوف کے آثار تو دیکھنے میں وہ بڑی عمر کے لگتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے ایجا پر خاموش بیٹھ گئے. فتفق اب جو انصار میں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہلے دیکھا نہیں تھا بس وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ رہے اور ان سے سلام کر رہے شاید حضور کی ذات اقدسی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو آپ آرام فرما لیں بھائی سلام علیہ یہ خدمت میں انجام دے لیتا ہوں. حتیٰ صابت الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر پہلے سائے میں بیٹھے تھے تو سورج کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہنچی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوئے اور آپ کی ذات اقدس پر اپنی مبارک چادر سے سایہ کیا. پھر اندازہ ہوا کہ حضور کی ذات اقدس یہ ہے. مجھے وہاں اللہ حاضری کے ساتھ بخشی اس مقام پر اس جگہ یہاں پر مسجد مستضل ایک مسلح بنا ہوا تھا. مسلح سن ایسا ہے تو اس کے بارے میں یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ ایک باغ میں حاضری ہوئی مسجد قباء قریب میں ایک باغ میں حاضری ہوئی تو وہاں فرمائیے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سایہ کیا. یہ مسجد آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. پہلے آپ سلام آپ کرتے رہے لیکن جب جیسے ہی ہے سورج کی روشنی پہنچی تو پھر فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ سایہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر چادر ہیں اپنی مبارک چادر لے کر سایہ کیا. ذلل علیہ بردائی فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک فلبس آگے پھر واقع فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسال غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت في راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فساومهم بالمربد ليتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله. جب وہاں پر حاضر ہوا تو وہاں واقعی کھجوریں پھیلی ہوئی اور اب بھی ایسے ہی وہاں کھجوروں کا باغات ہیں وہاں کھجوروں کو فلبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی عمرو بن عوف بضع عشر لیلۃ اصل المسجد الذی پھر وہیں قریب ہی پھر وہاں پر مسجد کون سی مسجد وہ اسس الذی مسجد وہ اصل المسجد الذی اسس علی التقوی یعنی کہ جس مسجد قباء ہے نا پھر وہاں مسجد قباء وہاں بنائی ہوئے اور وہیں آپ نے قیام فرمایا 14 دن. ثم بناه مسجدا واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول هو ينقل اللبن. جہاں مسلل تھا وہاں بھی اب بھی نا وہاں کھجور وغیرہ اور پھر ان کو یہاں شاید خاص طور پر سکانے کی جگہ ہوگی یہاں.
وہاں بھی میں گیا تو وہ کھجوروں کو بہرحال صاف کر رہے تھے، ایسے نہیں کچھ پھیلا رکھا تھا وہاں پر، وہ صاف کر رہے تھے کھجوروں کو. آگے لم يسم لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الابيات. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا هشام عن النبي وفاطمه عن اسماء رضي الله تعالى عنها صنعت سفره للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر حين اراد المدينه فقلت لابي ما اجد شيئا اربطه الا نطاقي قال فشقيه ففعلت فسميت ذات النطاقين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال ذات حدثنا النطاقین کا معنی کیا ہے؟ ہاں ٹکڑوں والے کپڑے والے ہیں. یہ پٹکا کسے کہتے ہیں؟ پٹکا وہی کپڑے کو ہے. ہاں بہرحال پٹکا یعنی کپڑا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہماری زبان میں پٹکا کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں ہاں ماننے کے لیے ہے. اس کے دو ٹکڑے کر لے ہیں تو پھر وہ دو دو ہیں، دو پٹکے والے دو ہیں. آگے چلیں. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال لما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه تبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساقت به فرسوه قال ادعو الله لي ولا اغرك فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال ابو بكر الصديق فاخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فاتيت فشرب حتى رضيت. اسماء فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی توشہ تیار کیا. اب باندھنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی باندھنے کے لیے، تو ہر المومنین فرماتی ہیں فقلت لابی ما نہیں ہر اسماء فرماتی ہیں میں نے اپنے والد کو کہا میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اس توشہ دان کو باندھوں. تو فرمایا جو کپڑا ہے پٹکا ہے اس کے دو ٹکڑے کر لیں. میں نے ایسے ہی کیا تو اس کی وجہ سے میرا نام ذات النطاقین. آگے چلیں. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى عن ابي اسامه بن هشام بن عروه عن ابي اسماء رضي الله تعالى عنها انها حملت بعبد الله بن زبير قالت فخرجت وانا متم فاتيت المدينه فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجري ثم دعا بتمر فمزغها ثم تفل فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمره ثم دعا له وبرك عليه. وكان اول مولود ولد في الاسلام تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسر عن هشام من النبي عن اسماء رضي الله تعالى انها هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. وبه قال حدثنا قتيبة عن ابي اسامة عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن الزبير اتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم ادخلها فيه فاول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد مہاجرین میں سے سب سے پہلے بچے جو پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں وہ کون سے بچے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر. وبه قال حدثني یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے جن کو غالباً کسی نے شہید کیا تھا، حجاج بن یوسف نے شہید کیا. ان کی قبر جنت المعلیٰ میں ان کی قبر ہے. میں ایک دفعہ پہلے حاضر ہوا تو مجھے وہاں معلوم نہیں ہو رہا تھا. پھر اچانک اللہ نے اپنی رحمت سے اچانک ایک بنگالی ساتھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے. ان سے پھر میں پوچھا تو مجھے لے گئے. وہاں پر اب بھی ان کے احاطے الگ ہیں، دونوں احاطے قریب قریب ہیں. ایک طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہے اور ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی خبر ہے. یہ دو احاطے وہاں پر جنت المعلیٰ میں نمایاں ہے. اور ایک پھر ہر ام المؤمنین ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو احاطہ ہے وہ پھر نمایاں ہے وہاں پر. اور ان کی جو قبر مبارک جہاں پر ہے وہ احاطہ نمایاں ہے.
وبه قال حدثني محمد قال حدثنا ابو الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو مردف ابا بكر وابو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل ابا بكر فيقول يا ابا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني الطريق. قال فيحسب الحاسب انه انما يعني بالطريق وانما يعني سبيل الخير. فالتفت ابو بكر فاذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه فصرعه الفرس ثم قامت. کیا معنی ہے اس کا؟ ہم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا پھل پک چکا ہے اور وہ ان پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جیسے حکم سے شہید ہو گئے. آگے هل تدري ما قال ابي لابيك؟ قال قلت قال لا.